الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک دن میں ہم سب کو اپنے گھر میں آنے اور قرآن اور حدیث کی باتیں، اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا گیا۔ اللہ کے بندے کو اللہ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس میں سے ایک عظیم الشان نعمت اور بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے وہ نعمت ہے ایمان کی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے جو عبادت کی شکل میں ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ اللہ نے وہ ہمیں نعمت دی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام خمسۃ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وشہر رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان اور بنیادی چیزیں۔ لیکن میں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، ان 5 میں سے دوسرے نمبر کی سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم اور ضروری چیز وہ ہے نماز۔
نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے اللہ رب العزت کے جانب سے. اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی جو قدر و کیا ہے فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو زمین میں اتارا. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم یہی نازل کیا. اللہ نے روزے کا حکم یہی نازل کیا. اللہ نے حج کی فرضیت کو یہی نازل کیا قرآنی آیات کے شکل میں. لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا. اپنے پاس بلا کر اللہ نے دیا. نماز کی باری آئی تو نماز کو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا. معراج کا سفر ہوا مسجد حرام سے کہاں؟ مسجد اقصی، اور اللہ کے نبی وہاں امامت کرائے. امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت وہاں کی، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کا سفر ہوا. وہ سفر تاریخ کی سب سے اہمیت رکھنے والی، سب سے فضیلت اور سب سے ضروری سفر تھی. اس سفر میں اللہ نے سب سے عظیم تحفہ اس امت کے لیے دیا. وہ کون سا تحفہ؟ نماز کے شکل. نماز کے شکل میں سب سے اہم تحفہ اللہ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. وہ لے کر آئے اور ہمیں دیے. اب ہمارا یہ حق ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. نماز میں ایسا کھڑے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر اس کا استحضار نہ ہو تو کم از کم تو اتنا تو استحضار ضروری ہے کہ میں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے دیکھ رہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے کیسے کھڑا ہونا چاہیے، مجھے کیسے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے کیسے عبادت کرنا چاہیے، مجھے کس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا چاہیے، اور میں کس طریقے سے اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں. کیا اس میں چوری کر رہا ہوں؟ نماز میں بھی چوری ہوتی، نماز میں بھی چوری ہوتی. ہم سمجھتے ہیں پیسے کا چوری کر لینا چوری ہے، سونے کا چوری کر لینا چوری ہے، چاندی اور ہیرے جواہرات کا چوری کر لینا چوری ہے. بلکہ نہیں، نماز میں چوری کر لینا یہ سب سے بڑی چوری. سوال پیدا ہوا، اللہ کے نبی پوچھے کہ سب سے بڑا چور کون ہے بتاؤ؟ تو صحابہ بولے الگ الگ بتائے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کر لے. کس میں چوری کر لے؟ نماز میں سے چوری کر لے. صحابہ نے عرض کیا نماز سے کیسے چوری کر لے گا انسان؟ نماز کیا چوری کرنے کا ہے؟ تو فرمایا کہ نماز میں چوری اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فٹاک سے رکوع، فٹاک سے سجدہ، فٹاک سے 2 منٹ میں نماز ختم. نہ رکوع صحیح سے ہوا، نہ نماز کی قاعدے صحیح سے ہوئے، نہ تحیات، نہ سورہ، نہ کچھ بھی صحیح سے ہوئے.
اطمینان سے نہیں پڑھا اس نے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی چوری ہے اور سب سے بڑی چوری نماز میں. آج ہم نے نماز میں ایسے چوری کرتے ہیں تو اس لیے اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا. نماز میں خشوع خضوع نہیں رہتا. باقی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، دھیان، توجہ اللہ اللہ کی طرف نہیں ہوتا. اس کی سب سے جو ضروری چیز ہے وہ چیز نہیں ہونے کی وجہ سے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اطمینان نہیں ہے. ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہمیں فکر ہے جنگل کی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں فکر ہے دکان میں کون تو آیا ہوگا سودا لینے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دھیان ہے کہ بیپار آج کیسا چلنا ہے، کیا چلنا ہے، نہیں چلنا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دھیان ہے کہ آج ہمیں مزدوری ملے گی نہیں ملے گی. یعنی ہم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے تو ہیں لیکن بس کھڑے ہیں، بس کھڑے ہیں، کام کے لیے نہیں. اگر اللہ کے سامنے ہم ڈر کر کھڑے ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسا دھیان توجہ ہو نماز میں، تو پھر انسان نماز میں ذرا بھی ہلے گا، ذرا بھی کھجانے کا بھی ٹائم ملے گا اس کو، ہلنے ڈولنے کا بھی ٹائم نہیں ملے. کیوں؟ بھئی اللہ دیکھ رہے. اتنا بھی ڈر آ جائے. درسگاہ میں استاد آتے ہیں، کلاس میں استاد آتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے، جیسے اندر گھستے استاد سب سائلنٹ بیٹھ جاتے. ایسا لگتا ہے سب فرشتے، کون بھی غلطی نہیں کر رہے، ہے نا؟ دیکھیں نہیں دیکھے؟ آپ بھی دیکھیں گے، اسکولوں میں تو دیکھیں ہوں گے نا، مدرسے میں نہیں تھے. ٹیچر آئے تھوڑا سائلنٹ بیٹھ جاتے. ایسا بیٹھتے ہیں کہ تو شریف بچہ، بالکل نیک بچہ، یہ ذرا بھی غلطی نہیں. اور سب سے زیادہ ان کیا ہوگا؟ گڑبڑ. ویسا بیٹھتے. کیوں دیکھ رہے بول کے اتنا ڈرتے رہتا ہے. لیکن ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اتنا بھی ڈر رہتا ہے؟ کیا اتنا بھی ڈر رہتا ہے ہمارا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے؟ نہیں. تو میرے عزیزوں، نماز جب ہم ادا کریں تو آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ نماز. ہم نماز پڑھیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. جس کی نماز صحیح اس کے سارے اعمال صحیح. جس کی نماز میں گڑبڑی اس کے سارے اعمال گڑبڑی. جس کی نماز میں گڑبڑی نہیں. کل قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا. کس کا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تو کس چیز کا پہلے لیں گے؟ نماز کا. نماز. اب نماز ہی ہماری صحیح نہیں نکلی تو پھر باقی اعمال میں تو ہم پھنسنے والے ہیں. کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اہم اور ضروری فریضہ جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز میں ہماری کوتاہی ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے. اور غفلت سے، لاپرواہی سے، سستی سے کوئی کام کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میرے عزیزوں، نماز میں ہم جب کھڑے ہوں تو اللہ کے سامنے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ایسا نماز پڑھوں کہ میرے اندر یہ خیال ہو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. میں ٹیچر اور استاذ اور مالک کے سامنے، دنیا کے مالک کے سامنے نہیں، جو دنیا و آخرت کے مالک الملک ہے، جو پورے زمین و آسمان کا رب ہے، جو ہمیں اور پورے کائنات کو بنانے والا، اس رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں. کیسا ہو دھیان؟ رب دیکھ رہا ہے. ہمارا توجہ، ہم سکون سے پڑھیں گے، اطمینان سے ہر اعضاء کو اپنی جگہ. سجدے میں سکون سے گئے، پھر اٹھے، پھر آرام سے بیٹھے، پھر اس کے بعد سجدہ کیے. اتحیات میں بیٹھے، سکون سے اتحیات پڑھے،
قیام میں کھڑے ہیں، سکون سے کھڑے رہیں، سورہ پڑھیں، سورہ ملائے، فٹافٹ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دھیان نماز میں نہیں رہا، کیا فائدہ اس نماز کا؟ ریاکاری سے، ریاکاری معلوم دکھلاوا، اگر کوئی انسان دکھلاوا اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کو کل قیامت کے دن منہ پر مار کر پھینک دیا جائے گا، پھینک کے مار دیں گے، جاؤ تمہارا کوئی قبول نہیں آ نماز۔ کس کا بھائی؟ کس کی نماز کو؟ جو ایسے نماز پڑھے گا، ٹوٹی پھوٹی نماز، وہاں تو دیکھے گا ارے میں تو نماز تو پڑھتا تھا، پھر لسٹ میں میرا نام کیوں نہیں؟ کہے گا وہ نماز ہی نہیں تھا، اصل میں وہ تو ایک کھیل تھا، آیا فٹافٹ ہو گیا بھائی، میرا فرض زیادہ ہو گیا۔ خشوع اور خضوع۔ ایک شخص آیا ایک اللہ والوں کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، اور کہنے لگا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ سوال پوچھا تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں سکون سے کھڑا ہوں، گھنٹے بھی کھڑا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی 2 منٹ ہوا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں، ایسا لگتا ہے کیا؟ تو بولے نہیں، 2 منٹ لگتا ہے مجھے 2 گھنٹے کی طرح لگتا ہے۔ بولے تو بولے تمہارے اور اللہ سے تعلق جڑا نہیں، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا نہیں۔ جس چیز کو دیکھنے میں مزہ آئے، عبادت کے اندر اگر لذت آ جائے، مزہ آ جائے، تو انسان گھنٹہ بھی کھڑا ہو کر بولے گا ابھی تو 2 ہی منٹ ہوا۔ اس کی مثال دوں، کہیں ناچ ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، یا کوئی کھیل یا ڈرامہ دکھاتے، گھنٹہ کھڑے ہو جاتے، ارے ابھی تو آیا بولتے، اس کو معلوم نہیں کہ گھنٹہ گزر گیا، کیوں؟ اس کو وہاں مزہ ہے، مزے میں اس کو وقت نہیں بتا رہا، پتا چل رہا، تعلق وہاں لگا ہوا ہے، انٹرسٹ لگ رہا، مزے میں ہے۔ اور جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مزہ مل جائے، جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے محبت ہو جائے اور اس جگہ کھڑے ہونے میں مزہ آئے، تو اسے وقت نہیں معلوم ہوتا میں کتنے دیر سے کھڑا ہوں۔ یہ ہے عبادت اور نماز۔ نماز بیزاری سے نہیں، پڑھیں گے اطمینان سے، اٹھیں گے، ابھی جائیں گے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، پھر دیکھیں گے، ابھی ذرا یہ کام کر لیتے بول کے، یہ نہیں ہے۔ اس کو سستی بولتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سستی بولتے۔ جیسے ہم سوئے ہوئے تو کیا ہوتا ہے، ابھی تو اذان میں آدھا گھنٹہ ہے نا، دیکھیں گے، ایک ذرا سو جاتے، 5 منٹ سو کے پھر اڑ جاتے، ہو گیا، اب اس کی نماز قضا، یا تو رکعت چھوٹ جائے گی یا تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں سستی۔ سستی انسان کو، چاہے کوئی سے دین ہو یا دنیا، کام میں بھی اگر سستی کرے انسان تو بیپار صحیح سے نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی گیا بیپار کرنے، ارے بھائی میں ایک دکان کے پاس کھڑا ہو گیا، پھول لے کے گیا، مثال کے طور پر کھڑا ہو گیا، جائیں گے دیں گے کریں گے، اس کو بلائیں گے، اس کے پاس جائیں گے، پتا چلا دوپہر ہو گیا، انہیں ایسا کرتے یا پھر ذرا جا کے سو جاتے ہیں مسجد میں، 5 منٹ پھر آئیں گے کریں گے بول کے۔ ایسے سست والا انسان نہ دین کا ہوتا ہے نہ دنیا کا ہوتا ہے، دنیا کا بھی نہیں ہوتا، ہو دنیا میں بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور دین میں بھی نہیں۔ ایسا شخص، اس کو بولتے ہیں سستی کرنے والا، سست آلکس جس کو بولتے ہیں نا، وہ صرف سستی میں رہتا۔ تو انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت دھیان توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، میں اللہ مجھے دیکھ رہے، میں کیسا پڑھنا؟ اب کسی کے دل میں یہ آ جائے بات کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، تو کیسا نماز پڑھے گا؟ بولو، ذرا بھی حرکت نہیں کرے گا، سیدھا سجدہ کرے گا، سیدھا رکوع کرے گا، سیدھا بیٹھے گا، اطمینان سے دعا کرے گا، ایک دم ایسا نہیں الحمدللہ بالعالمین، ٹھیک ہے اللہ مجھے جلدی زیادہ دے روزی، اللہ زیادہ پیسہ دے، ٹھیک ہے چلا گیا۔ یہ دعا کا شارٹ کٹ ہو گیا ہمارا، کیوں؟ دل نہیں لگ رہا نا، اس کو اطمینان ہونا عبادت میں،
آرام سے دعا مانگے، آرام سے بیٹھے، پھر اللہ سے مانگے. اور یہ چیزیں اپنے اندر لانا ہے تو کون سا ٹائم کرنا ہے؟ اب نہیں سب کے سامنے تو اچھا پڑھ لیں گے، رات کو اٹھنا تہجد میں. کب اٹھنا؟ تہجد میں اٹھنا، اور اپنے آپ کو نماز کو مضبوط بنانا، اللہ سے تعلق مضبوط بنانا. تو رات کو اٹھو تہجد میں اٹھ کے، جب کوئی نہیں دیکھتے، جب اٹھ کر سکون سے نماز پڑھو اور سکون سے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے. تب معلوم ہوگا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا جڑا ہے، کتنا میں نے نماز میں جان ہے. اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا، سب میٹھی نیند میں سو رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. یہ راتیں ٹھنڈ کی راتیں ہیں، بڑی راتیں. عشاء جلدی ہوتی ہے، فجر تاخیر سے ہوتی ہے. اتنی بڑی رات ملی ہے تو یہ کیوں ملی ہے کہ خوب سو جاؤ بول کے؟ یہ رات بڑی ملی ہے زیادہ عبادت کرنے کی. روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان بڑی راتوں میں کیا کرتے تھے؟ رات عبادت میں گزارتے تھے. 1/3 حصہ عبادت کے لیے، 3 حصہ رات کا کر کے 1 حصہ پورا عبادت کرتے تھے رات کو. ایک دن میں کیا کرتے تھے؟ دن چھوٹا ہو جاتا، دن تو چھوٹا ہو جاتا ہے نا، رات بڑی ہو جاتی، تو دن میں روزہ رکھ لیتے تھے اور رات کو کیا کرتے تھے؟ عبادت میں گزارتے. یہ ہے اصل چیزیں کہ عبادت کے اندر ہماری جان آئے. اپنے آپ کو، اپنی نماز کو مضبوط بنائیں، اپنی تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیسے ہو؟ کیا مجھے نماز کے اندر سکون ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ کیا میں ذکر کرنے بیٹھا ہوں مجھے سکون اطمینان حاصل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، کیا مجھے سکون اطمینان راحت محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب گناہوں کا اثر ہے. اب اللہ کے سامنے معافی مانگو، طلب کرو، اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر. مجھے نماز میں دل نہیں لگتا، مجھے قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، مجھے ذکر کرنے میں دل نہیں لگتا، مجھے صدقہ خیرات کرنے میں دل نہیں لگتا، مجھے دین کی باتیں سننے میں دل نہیں لگتا، مجھے اچھی باتیں سننے اور عمل کرنے کا دل نہیں کرتا. اللہ میں کس وجہ سے؟ میرے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، مٹا دے، مجھے توفیق دے، اچھی چیزوں کے دل میں محبت بٹھا دے، نیکیوں کی محبت بٹھا دے، نمازوں کی محبت بٹھا دے. یہ دین کا ستون ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ستون معلوم؟ پیلر. یہ چھت دکھ رہا ہے اتنا بڑا، سب بیٹھے ہیں اس کے نیچے، اگر یہ پیلر گرا دے چھت رہے گا؟ اسی کو بولتے ہیں ستون، پیلر. ایسے ہی اسلام، ایمان کے اندر سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے اسلام میں، وہ کیا ہے؟ نماز. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب ہم نے ستونی کو توڑ دیا، ہمارا ستون کمزور ہے، ہمارا پیلر کمزور ہے، تو ہمارے اوپر بلڈنگ بنے گی؟ ارے بھائی بولو نا، نہیں بن سکتی. اس لیے ہماری نمازوں میں جان ہو. صحابہ کرام کی نماز کیسے؟ میں آج ابھی کی بتا رہا ہوں. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہاں؟ فلسطین کا. فلسطین میں بم آج بھی چل رہے، سال سے زیادہ ہو گئے، 70 سال سے ان پر حملہ ہو رہا ہے، اور ابھی 1 سال سے زائد سے بم گر رہا، گولی ہر وقت میزائل اور بم کے سامنے ہیں. لیکن دیکھا میں نے ایک چادریں بنا کر، جھوپڑی سے بنا کر اس میں قرآن سیکھ رہے. اوہو، قرآن سیکھ رہے، بچے بڑے سب قرآن سیکھنے میں لگے. اوپر سے میزائل گزر رہے، تھوڑے قریب میں بم پھوٹ رہے، گولی باری ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے قرآن کو سیکھنے میں لگے. وہ محبت ہے. موت کا ڈر نکل چکا ہے. وہ سوچے مرنا ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مریں گے؟ ہماری موت بھی آئی تھی. دیکھو ان کے ساتھ قرآن کی تعلق.
گھر نہیں ہے ان کے پاس، لیکن جھوپڑی کی مسجدیں بنا بنا کر عبادت کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ بھی تو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، کیوں اتنا مضبوط ایمان؟ اور ہمارا ایمان ہمیں دین پہ چلنے نہیں دے رہا، ہمارا ایمان ہمیں نماز کو آنے نہیں دے رہا، یہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس ایمان کو بنانا ہے، اس ایمان کو بنانے کی فکر الگ کرنا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو نماز میں آنا آسان، اور اگر یہ ایمان ہی کمزور ہو جائے تو پھر نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو جڑنا، تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ جب انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو ستاتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ جب انسان پکی نماز پڑھے گا وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا کیا؟ نہیں پہنچائے گا۔ اس کو ڈر ہوگا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرا ڈر ہے میرے دل میں اللہ کا، میں کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں، میں کسی کا مال کیسے ڈبا سکتا ہوں، میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں، اس کو ڈر ہوگا۔ لیکن آج ہمیں ڈر ہی نہیں، بنداس جو من میں آتا ہے وہ بولتے، جو من میں آتا ہے وہ ایسا کرتے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر نکل گیا۔ مین چیز ہے اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، ہم نماز پڑھیں ہمارے اندر ڈر آ جائے، یہ نماز ہمیں چوری سے بچا لے، یہ نماز ہمیں جھوٹ سے روک دے، یہ نماز ہمیں زنا سے روک دے، یہ نماز ہمیں بد نظری سے بچا دے، غلط چیز نہ دیکھے، یہ نماز ہمیں جھوٹ اور دھوکہ سے بچا دے، یہ نماز ہمیں سود سے بچا دے، یہ نماز ہمیں دنیا کے سارے برائیوں سے، گناہوں سے روک دے۔ وہ نماز ہے، وہ نماز کے اندر جان پیدا کرنا کہ نماز ایسی ہو کہ ہم جھوٹ بھی نہ بولیں، کان سے گانا نہ سنیں، زبان سے غلط باتیں نہ بولیں، گالی گلوچ نہ کریں، اور زبان سے غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، سب چیز سے روکے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کو ایک دن حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دے۔ تیری نماز کچی ہے، تیری عبادت میں کچی ہے، تیرے اخلاص نہیں، نیت صحیح نہیں، عبادت صحیح نہیں، روزہ صحیح نہیں، سارے اعمال تیرے ایسے ہی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میرے عزیزو، ہمارے اعمال میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو عبادت کا جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں، اس لیے نماز ہمیں جاندار بنانا، نماز جاندار بنانا۔ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، کھڑا ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن آپ بیمار ہیں بیٹھ کے پڑھ لو۔ ابھی زیادہ بیمار ہیں، بیٹھ بھی نہیں سکتے، سوتے سوتے پڑھ لو، ایسے بستر پہ لیٹ کے پڑھے پڑھے۔ جب بھی تمہیں نہیں پڑھ سکتے، اتنا بیماری میں ہل نہیں سکتے، ڈول نہیں سکتے، تو بھلے اشارے سے پڑھو، اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے پڑھو، سر کے اشارے سے پڑھو، لیکن کیا کرو؟ نماز کو پڑھو، نماز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب اندازہ لگاؤ اس حالت میں بھی ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اچھے کما رہے ہیں، اچھے کام کو جا رہے، صبح سے شام محنت کر رہے، دن سارا جنگلوں میں محنت کر رہے، پسینہ پسینہ بہا رہے ہیں، لیکن نماز کی کیا حالت ہے؟ ابھی دیکھ لو جمعے میں کتنے لوگ اپنے کام میں لگے، کیا حساب دیں گے وہ کل قیامت کے دن؟ ہم اور آپ حساب نہیں لے سکتے، ہم کون ہوتے حساب لینے؟ اللہ کے پاس حساب ہے، اللہ اس دن پوچھیں گے ایک ایک بارے میں۔ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا،
ٹوپی تو لگا کے رکھا ہے فجر سے شام تک، لیکن نماز ایک بھی نہیں. چلو اچھی بات ہے، ٹوپی تو لگایا. بہت سے لوگ ٹوپی نہیں، داڑھی نہیں. ہمارے اسلام طریقہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہماری زندگی نبی کے طریقے پر آئے، اللہ کا ڈر آئے گا نا، یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی کرنا. اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہو، یہ سب چیزیں مشکل دکھے گی. داڑھی رکھنا مشکل، ٹوپی لگانا مشکل، کیا اسلامی لباس پہننا مشکل، اسلام کے طریقے کے مطابق شادی بیاہ کرنا مشکل. سارے چیزیں جتنے بھی معاشرت کے زندگی ہیں، تجارت کرنا، سارے چیزیں کرنا مشکل دکھے گا. کب؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. اور اللہ کا ڈر ہوگا سب آسان کرنے والا بنے گا انسان. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر آیا. اللہ کا ڈر ہو تو کتنی بھی نیند میں ہو تو اس کی نیند ٹوٹے گی فٹ سے. نماز کا وقت ہو گیا، اذان سنائی دی نہیں دی، نماز کا وقت ہو گیا، وہ آئے گا دوڑ کے، بار بار اٹھ کے گھڑی دیکھے گا، بھئی اذان کی آواز نہیں آئی تو نہیں آئی، مجھے ٹائم ہو گیا کیا، ٹائم ہو گیا کیا نماز کا. اس کو فکر ہوگی، اندر سے بے چینی ہوگی. لیکن جب فکر نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، کیا ہے؟ پڑھ لے تو پڑھ لے، نہیں تو نہیں پڑھے، کیا ہو؟ کیا آج نماز پڑھ کے گئے تو 500 روپے ملا، کل نماز نہیں پڑھ کے گئے تو بھی 500 روپے ملا، کیا نقصان ہوا میرا؟ شیطان بولتا اندر کا، ارے کل بھی تو میں نماز پڑھا تھا تو مجھے 500 ملا، آج بھی نماز چھوڑا تو میں 500 ملا، مجھے کیا نقصان ہوا بھائی؟ کیا نقصان نہیں ہوا بولتا. شیطان اس کو سکھاتا، تو پڑھے تو پڑھے، نہیں تو کچھ نہیں ہوتا تجھے. لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اصل چیزیں ہیں ہم سمجھنا کہ شیطان ہمیں کون سے راستے پہ لے جا رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دنیا میں اللہ سب کو دیتا ہے، ایمان والے کو نہیں، کافروں کو نہیں ہے. کافروں کروڑ پتی نہیں ہے، ارب پتی نہیں، کافر لوگ، غیر لوگ کیوں ہیں؟ اللہ کو اگر نہیں دینا ہوتا تو ان کو نہیں دیتے. سب کو دیتے اللہ، دنیا میں سب کو دیں گے. ہاں، دنیا میں سب کو اللہ دیں گے. یہاں پکڑ نہیں ہے، یہاں پکڑ نہیں ہے، پکڑ وہاں ہے. یہاں بس تیاری کرنا، ہمیں اچھا کر لو یا برا کر لو. کھیت میں جو بوئیں گے وہی نکلے گا، دھان ڈالیں گے تو دھان ہی نکلے گا، اور دوسری چیزیں ڈالیں گے جاری تو وہی نکلے گا. اسی طریقے سے تیل چیزیں نکلے گی، تیل کی چیزیں، سبزیاں کے پھل ڈالے تو سبزیاں نکلے گی. جو چیز بوئیں گے، یہ دنیا ویسے ہی ہے، یہاں جو کچھ کریں گے اس کا بدلہ وہاں ملے گا. تو میرے عزیزوں، ہمیں یہاں سے تیاری کرنا. ہماری آج کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کو قضا نہ کریں، نمازوں کو نہ چھوڑیں. نماز ہماری مضبوط ہو، پابندی کے ساتھ ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. جو شخص 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، اس کا نام اللہ کے ولی میں ہوتا ہے، اللہ کے خاص بندے میں. تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ کس کو بولتے ہیں؟ ایک رکعت دو رکعت ہونے کے بعد ہو. تکبیر اولیٰ، اولیٰ کا معنی پہلا، اول، پہلا. پہلے مرتبہ اللہ اکبر بولتے امام، سنگت ان کے پیچھے ہی ترت اللہ اکبر بولنا، اس کو بولتے تکبیر اولیٰ. ایک رکعت میں ہے، دو رکعت میں ہے، اس کو تکبیر اولیٰ نہیں. اس طریقے سے نماز پڑھنا. ہماری تو نماز ہی چھوٹ جاتی، قضا ہو جاتی. تو میرے عزیزوں، جب فکر ہم لائیں گے، پابندی کریں گے تو یہ سب چیز آسان ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو ہر ایک ساتھی کوشش کریں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اہتمام کریں اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھیں. اور اس کی تفصیلات جو ہیں، سنت طریقے اور بھی انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ جمعہ اس کو بتایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سکون کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت سے واقف